بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، تبلیغ و دعوت کا کام کیا ہے؟ اس کا نظام کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے چار باتیں مختصر سے عرض کر رہا ہوں۔ ان کو ذہن میں اگر آپ رکھیں گے تو کام آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گا، اور اس پر جان و مال لگانا وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے زندگی گزارنے کے دو راستے مقرر کر رکھے ہیں۔ انسان اگر انسان بن کر زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں بھی عافیت ہے، قبر میں بھی عافیت ہے، میدان حشر میں بھی عافیت ہے، آخرت میں بھی عافیت ہے، بشرطے کہ یہ اپنی زندگی پر ہو، انسانی زندگی پر ہو۔ اور خدا نہ خواستہ اگر انسان اپنی زندگی چھوڑ کر شیطان کی زندگی اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ نے نظام مقرر کیا ہوا ہے کہ پھر مصیبتوں کے دروازے کھلیں گے، پریشانی آئیں گی، سارے حالات بگڑیں گے، گھر گھر کے اندر مصیبت ہوگی، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے۔ یہ سارا نظام اوپر سے طے ہوا ہے۔ ایک ہے انسان کا انسان بن کر زندگی گزارنا، ایک ہے انسان کے بجائے شیطان کی زندگی کا اختیار کرنا۔ انسان کی زندگی کیا ہے؟ انسان کی زندگی کیا ہے اور انسانی زندگی کیا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، کہ یہ دین کے نام سے جو بات ہم نے کہی ہے یہ انسان کی فطرتی زندگی کا نام ہے۔ اگر اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تمام زندگی کے شعبوں میں تو وہ انسان ہے، وگرنہ وہ انسان نہیں ہے۔ زندگی کے تمام شعبے، چاہے وہ دل کا ایمان ہو، چاہے عبادات ہوں، چاہے معاملات ہوں، چاہے اخلاق ہوں، چاہے گھریلو زندگی ہو، چاہے تجارتی زندگی ہو، چاہے زراعتی زندگی ہو، چاہے حکومتی زندگی ہو، خواہ ملازمت کی زندگی ہو، فقر کی زندگی ہو، چاہے مالداری کی زندگی ہو، بادشاہت کی زندگی ہو یا فقیر کی زندگی ہو، تمام شعبوں کے متعلق پورا کا پورا نظام اس دین میں بتا دیا گیا ہے۔ اس سے کہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم انسان ہیں اور دین ہم پر ڈالا گیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ دین تیری زندگی کا نام ہے، اگر اس کے مطابق تو زندگی گزار رہا ہے تو تو انسان ہے، مگر انسان نہیں ہے۔ اس لیے پوری انسانی تاریخ کو اللہ نے اپنے قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ جب انسان انسانی زندگی پر تھے تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، جب انسانی زندگی کو چھوڑ کر شیطانی زندگی اختیار کی تو ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا۔ یہ دنیا بنائی گئی اس لیے یہ ہے، یہاں آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ انسان بن کر زندگی گزار رہے ہیں یا شیطان بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ دنیا کھیل تماشے کی جگہ نہیں ہے، یہ جگہ اس امتحان کی ہے کہ آپ انسان بن کر زندگی گزار رہے ہیں یا آپ شیطان بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر انسان بن کر زندگی گزار رہے ہیں
تو آپ کے لیے یہاں پر بھی عافیت اور برکت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالی جنت جیسے مقامات سے نوازے گا۔ انسان کے لیے یہ سمجھنا مشکل تھا کہ انسانی زندگی کیا ہے، تو اللہ نے اس کے دو انتظام کیے ہیں۔ ہر زمانے میں نبی کو بھیجا، ہر زمانے میں نبی کو بھیجا، اور اس نبی کو محفوظ کر دیا شیطانی زندگی سے۔ آپ نے جو علماء سے سنا ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، یہ بات نہیں ہے۔ ان کی زندگی کو شیطانی اثرات سے محفوظ کر دیا ہے۔ جس کو خالص انسانی زندگی دیکھنے ہو وہ نبی کی زندگی ہے۔ اس لیے انبیاء آ کر دو بات قوموں سے کرتے تھے، دو بات کرتے تھے۔ پہلی بات یہ کرتے تھے کہ یہ پورا نظام عالم ایک ذات نے پیدا کیا ہے، وہ اس کا خالق اور مالک ہے، وہ اس کا مدبر ہے، اس کے ہاتھ میں یہ پورا نظام ہے۔ رات دن وہ لاتا ہے، سورج چاند وہ لاتا ہے، سارا نظام اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ساری بات کہہ کر وہ کیا کہتے تھے کہ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ صرف اس کے بنو، کسی کے نہ بنو۔ یہ بات کہ اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ، یہ تو کافر بھی کہتا تھا۔ جو بات نبی کہتے تھے وہ کیا کہتے ہیں؟ جب سب کچھ اس کا ہے اور ساری چیز اس کے قبضے میں ہے، تو صرف تو اس کا بن کر چل اور اس کو اپنے ساتھ لے کر چل، تب تو تجھے عافیت مل جائے گی، وگرنہ نہیں ملے گی۔ ہم اپنے بیانات میں اس کے خالق مالک غالب ہونے پر تو زور دیتے ہیں۔ جو بات اللہ کہتا ہے کہ جب سب کچھ میں نے ہوں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر مجھے چھوڑ کر تم جاتے کہاں ہو، کہاں دھکے کھاتے ہو؟ تو شیطان اپنی زندگی لانے کے لیے کیا ان کو دکھاتا ہے؟ شیطان کہتا ہے یہ مال ہے، یہ ملک ہے، یہ زمین ہے، یہ دکان ہے، تو اس میں لگ، تجھے بہت کچھ مل جائے گا۔ اللہ سے تعلق کو ختم کرا دیتا ہے اور ان چیزوں سے تعلق کو بڑھا دیتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مال بھی بہت زیادہ، ملک بھی موجود، زمینیں بھی موجود، سب کچھ ہونے کے باوجود پریشانی بھی پریشانی ہے، مصیبتیں مصیبتیں، آفات ہی آفات، جس پہ آج ہم گرے ہوئے ہیں۔ اس سے اس کو خوب سمجھ لیجیے۔ کوئی تحریک، کوئی چیز کامیاب نہیں ہوگی۔ اللہ نے مقرر کر دیا ہے نظام۔ انسان والی زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے، اور انسان اگر اپنی زندگی چھوڑ کر شیطان والی زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے۔ اب جب انسان اپنی زندگی چھوڑ کر پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ راستے تلاش کرتا ہے کہ کسی طرح سے ان پریشانیوں سے نکلوں۔ ان کو پریشانیوں سے نکالنے کے لیے جو نظام متعین کیا گیا ہے وہ تبلیغ و دعوت ہے۔ تبلیغ و دعوت کیا ہے؟ دعوت اللہ۔ پریشانیوں سے نہیں نکل سکتے، حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے، بگاڑ نہیں جا سکتا، خواہ تم کتنی تدبیریں کر لو، خواہ کوئی کرو، خواہ مالوں کے انبار تمہارے پاس آ جائیں، چاہے کچھ آ جائیں، تمہاری کوئی چیز کام نہیں دے گی جب تک کہ تم خود انسان والی زندگی پر نہیں آتی۔
سے انبیاء علیہ الصلوۃ و آ کر دعوت اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے بن کر چلو، اور اللہ کے بننے کے لیے صرف ایک راستہ ہے کہ تم انسان بن کر چلو۔ اللہ نے تم سے کوئی اور مطالبہ نہیں کیا۔ اللہ نے مطالبہ یہ کیا ہے جب انسان پیدا کیا ہے تو انسان بن کر کیوں نہیں چلتا؟ تو جب انسان اپنی فطرتی اور انسانی زندگی کو چھوڑ کر شیطانی زندگی اختیار کر لیتا ہے اور پریشانیاں آتی ہیں، تو اس کو اس سے نکلنے کا راستہ بتانے کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ قائم کیا۔ یہ سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر چلا، اور یہ سلسلہ مسلسل ہر دور میں، ہر قوم میں، ہر ملک میں چلتا رہا۔ آخر میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء امام الرسل تشریف لائے، اور انہوں نے انسانیت کو انسانی زندگی پر لانے کے لیے پورا زور لگا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا سب سے بڑا کمال ہے وہ کیا ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ آتے رہے ان کو عبادت پہ صرف نہیں لگایا بلکہ ان کو بتایا، یہ سمجھنے خاص طور سے ان کو بتایا کہ جس طرح سے اپنا تعلق اللہ سے قائم کرنے کے لیے عبدیت اور عبادت ضروری ہے، اسی طرح سے انسانیت کا رخ اللہ کی طرف موڑنے کے لیے اور انسانیت کو انسانی زندگی پر لانے کے لیے اور انسان کو شیطانی نظریے سے نکالنے کے لیے دعوت کا نظام اللہ نے رکھا ہے۔ یہ نظام پہلے انبیاء کے ذمے تھا، اب نبوت مجھ پر ختم کر دی گئی ہے، اور میری امت کو میرا نائب بنا کر، انبیاء کا نائب بنا کر پوری انسانیت کی رہنمائی اور رہبری کے لیے نیابت میں مقرر کیا گیا ہے۔ جس طرح سے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام عبدیت اور دعوت دونوں کے حامل تھے، اپنی زندگی کو اللہ سے جوڑنے کے لیے عبدیت کا نظام تھا، اور انسانیت کی زندگی کو اللہ سے جوڑنے کے لیے دعوت کا نظام تھا، اور یہ دونوں چیزیں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اختیار کرتے تھے۔ اسی طرح سے اس امت کو بھی دونوں چیزیں دی گئی ہیں۔ جس طرح سے اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے عبدیت کا نظام ہے، اسی طرح سے اس امت کی ذمہ داری ہے، کہ اخرجت للناس، کہ تمہیں گھر کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، تمہیں بازاروں کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، تمہیں زمینوں کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، تمہیں ملک کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اخرجت للناس، جس طرح سے انبیاء کو ہم نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے مقرر کیا ہے، تمہیں بھی اسی کے لیے کیا ہے۔ یہ پوری کی پوری امت مبعوث ہے نیابتاً تمام انسانیت کی طرف، اور اس کے پیچھے دو حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا ہے اللہ رب العزت نے کہ اگر آپ کی امت اس ذمہ داری کو پورا کرے گی اور میری نمائندہ بن کر انسانوں کے پاس جائے گی، وہ انسان چاہے اسلام میں آئے یا نہ آئے، میرا وعدہ ہے
کہ آپ کی امت کی دعائیں ویسے قبول کروں گا جیسے میں نے نبیوں کی کی ہیں. آپ کی امت کی مدد ویسے کروں گا جیسے میں نے نبیوں کی مدد کی ہے. آپ کی امت کو کافروں پر ویسے غالب کروں گا جیسے میں نے نبیوں کو غالب کیا ہے. یہ وعدہ آپ کے نماز روزے پر نہیں ہے، یہ وعدہ اس ذمہ داری کے پورا کرنے پر ہے جو انبیاء کی نیابت میں اس امت کو دی گئی ہے. یہ امت اپنی ذمہ داری کو اپنے ابتدائی دور سے ادا کرتی تھی. مرنا جینا اسی کے لیے تھا اس کا. اس لیے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے، مکہ معظمہ کا، بیت اللہ کا چھوڑنا آسان کام نہیں، مسجد نبوی کا، مدینے کا چھوڑنا آسان نہیں، لیکن اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے قربان کیا، مکے کو بھی چھوڑا، مدینے کو بھی چھوڑا. اور سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی قربانی جو صحابہ کی تھی کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بہت بڑا انعام اور بڑی قدر والی چیز تھی. لیکن جب ان کو کہا گیا کہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے آپ کو باہر جانا ہے تو روتے جا رہے تھے، پیچھے دیکھتے تھے، آپ کی طرف رخ کرتے تھے اور روتے روتے جا رہے تھے. لیکن وہ جانتے تھے کہ اس ذمہ داری کو ادا کیے بغیر نہ دنیا مل سکتی ہے نہ آخرت مل سکتی ہے. تیسری صدی تک یہ امت اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے نہ گھر کو دیکھتی تھی، نہ بال بچوں کو دیکھتی تھی، نہ کاروبار کو دیکھتی تھی. اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے دنیا کے اندر ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پھر رہی تھی اور انسانوں کا رخ اللہ کی طرف موڑ رہی تھی. اس لیے اگر آپ تحقیق کریں گے تو دنیا کے اندر جتنے مسلمان اس وقت موجود ہیں یہ ساری ان کی محنت کا نتیجہ ہے. بعد والوں نے ملک تو فتح کیے ہیں، انسانوں کو فتح نہیں کر سکے. ملک فتح کیے ہیں، ہندوستان فتح کر لیا لیکن کافر کا کافر رہے. اسپین فتح کر لیا، کافر کا کافر رہے. اور علاقے فتح کر لیے، فتوحات فرانس میں کہاں کہاں تک ہوئی ہے، لیکن ملک فتح کیے ہیں، انسانوں کو فتح نہیں کیا. صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین وہ انسانوں کو فتح کرتے تھے، انسانوں کو کفر سے نکال کر اسلام میں لاتے تھے، جہنم کی زندگی سے نکال کر جنت میں لاتے تھے. بعد والوں نے ملک فتح کیے لیکن انسانوں کو اللہ سے جوڑ نہیں سکے، انسانوں کا رابطہ اللہ سے نہیں قائم سکے. وہ انسان کفر کے اندر مر گئے. اللہ نے راستہ متعین کر دیا ہے، بالکل وہ راستہ متعین ہے جس نے پیدا کیا ہے اس نے نظام بھی خود متعین کیا ہے. اس نظام میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ کیا ہے کہ انسانوں کو میرے ساتھ جوڑنے پر محنت کرو، اور اس محنت کا نام دعوت اللہ ہے. دعوت اللہ کیا ہے؟ اللہ نے جو نظام
انسان کی زندگی کو انسانی زندگی پر لانے کے لیے اور شیطانی زندگی سے توبہ کرنے کے لیے اور اپنی ذات سے تعلق قائم کرنے کے لیے جو نظام بنایا ہے، اس نظام کا نام دعوت اللہ ہے کہ سب سے پہلے اس بات پر تیار کرو کہ وہ انسان میرے بن کر چلنے کے لیے تیار بھی ہے یا نہیں، باقی بات کی ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ ان کو بتا دو کہ میرا راستہ متعین ہے، میں بالکل دل کی روشنی کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ انسان کو اللہ کی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ راستہ میرا ہے، اور جو یوں کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اس کا راستہ بھی یہی ہے۔ اس سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر خطبہ دیتے تھے اور کنتم خیر امت اخرجت للناس اس آیت کو پڑھتے تھے، اور اس کے پڑھنے کے لیے بات فرماتے تھے، اس کے پڑھنے کے بعد فرماتے تھے کہ اس آیت میں اس امت پہ ہونے کے لیے یہ شرط لگائی گئی ہے کہ تم انسانیت کی رہنمائی کی ذمہ داری سکھاؤ۔ اگر تم یہ ذمہ داری پوری کرتے ہو تو قیامت میں اس امت میں تمہیں اٹھایا جائے گا، وگرنہ اس امت میں تم نہیں اٹھ سکتے۔ یہ پوری امت اپنے دور اول میں صاحب دعوت تھی، اور صاحب دعوت کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اپنے غم سے زیادہ دوسرے انسانوں کو جنت میں لے جانے کا غم ہوتا ہے۔ تو میں نے بتایا ہے کہ اللہ کے نظام میں سب سے پہلے دعوت اللہ ہے کہ انسان کو اس پر تیار کر کہ وہ میرا بن کر تیار ہو، اور میرے بننے کے لیے کوئی شرط نہیں سوائے اس کے کہ وہ اپنی انسانی زندگی پر ہو۔ اور انسانی زندگی کیا ہے؟ دین کی شکل میں نے محفوظ کر دیا ہے، وہ اس کے مطابق اگر زندگی گزار رہا ہے تو انسان ہے، وگرنہ انسان نہیں ہے۔ اور اگر وہ انسانیت سے باہر ہو گیا ہے، اس کو دوبارہ لانے کے لیے جو نظام ہے وہ تبلیغ و دعوت کا ہے۔ یہ نظام پہلے انبیاء علیہ السلام کو دیا جاتا تھا، ختم نبوت کے بعد یہ پورا نظام اس امت کو دیا گیا ہے۔ یا تو یہ امت اس مقام پر تھی کہ اس کا مرنا جینا سارا اسی کے لیے تھا، کوئی دوسرا غمی نہیں تھا۔ ایک غم تھا کہ ہم بھی اللہ کے بنے اور انسانوں کو بھی اللہ پر آئے۔ یہ غم ایسا لگا ہوا تھا کہ یہ غم چین سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ یا تو یہ امت اپنے دور میں اس حال میں تھی، یا آج ہم اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ بھی کوئی کام ہے۔ یا تو ہمارا مرنا جینا اس ذمہ داری کے ادا کرنے کے لیے تھا، یا آج ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی کام ہے۔ تو میں نے عرض کیا ہے، اس کے پیچھے دو حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ اگر آپ کی امت اس ذمہ داری کو پورا کرتی ہے، ان کی دعائیں ویسے قبول ہوں گی جیسے نبیوں کی دعائیں، ان کی مدد میں ویسے کروں گا جیسے نبیوں کی ہے، ان کو کفار پر ویسے غالب کروں گا جیسے نبیوں کو غالب کیا ہے۔ اور اگر آپ کی امت اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتی تو کفار اس پر اس طرح سے اس پر دوڑ پڑیں گے جیسے کھانے کے پیالے پر کھانے والے دوڑتے ہیں،
اور اس کے متقی لوگ کہیں گے اے اللہ اس امت کا یہ کر دے وہ کر دے، میں ان کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں، دعا کا حق سے قبول کروں۔ اس سے معاملہ بالکل طے ہے۔ یہ جو آج دماغ میں بیٹھ گیا ہے امریکہ یہ کر رہا ہے، اسرائیل کچھ نہیں کر رہا، ہم اپنے ساتھ خود کر رہے ہیں۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اپنے ساتھ خود کر رہے ہیں۔ جب ایک بات اوپر سے نظام میں طے ہے تو اس کو اس سے ادھر ادھر جانے کا کیا شکل ہے؟ اس لیے اس کو خوب سمجھ لیجیے کہ اس کام کا مقصد پوری امت کو صاحب عبادت بنانا ہے اور صاحب دعوت بنانا ہے۔ یہ امت پہلے صاحب دعوت بنی ہے، پھر صاحب عبادت بنی ہے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ میری مسجد میں وکلاء، ڈاکٹر صاحبان، پروفیسر صاحبان آتے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ایک بہت بڑے وکیل صاحب آئے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ مولانا جماعتیں آتی ہیں، مسجدوں میں جاتی ہیں، آپ ہیں سارے دعوت اور نکلنے پر زور دیتے ہیں، اصل چیز تو نماز ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تو نماز ہے، آپ سارا زور لگاتے ہیں دعوت پر اور نکلنے پر۔ تو میرا معمول بحث مباحثے میں پڑھنا نہیں ہے۔ میں نے کہا وکیل صاحب آپ نے سیرت کی کوئی کتاب پڑھی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کی کوئی کتاب پڑھی ہے؟ کہنے لگے کئی کتابیں پڑھی ہیں۔ میں نے کہا اس میں آپ نے پڑھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیت باندھ کر حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے اور لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہو رہے تھے؟ اب وکیل صاحب کی سیٹی کو میں نے کہا نہیں، میں آپ سے پوچھوں گا، ایسے نہیں۔ میں نے کہا آپ عدالت میں زور دکھاتے ہیں، علیحدہ بات ہے، یہاں آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ کہنے لگے نہیں ایسا تو نہیں تھا۔ پھر میں نے کیسا تھا؟ کہنے لگے آپ دعوت دیتے تھے لوگوں کو اور لوگ پھر اسلام میں داخل ہوتے تھے، لیکن تھے وکیل صاحب کہنے لگے لیکن وہ کافروں کو دعوت دیتے تھے، وہ کافروں کو دعوت دیتے تھے، آپ مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو آپ نے مان لیا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے۔ اگلی بات، جو مسلمان ہو جاتا تھا، اسلام میں داخل ہوتا تھا، اس کو کیا کہتے تھے کہ بیت اللہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ۔ دعوت سے اسلام میں آ گیا، اسلام آنے کے بعد وہ کرتا کیا تھا؟ یہ ہمارے دماغوں سے بات اتر گئی ہے کہ اسلام میں آنے کے بعد جو سب سے پہلا کام وہ کرتا تھا وہ دعوت کا کام کرتا تھا۔ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، کوئی چیز نہیں تھی۔ نماز بھی 10 سال کے بعد فرض ہوئی ہے۔ اس سے صحابہ کرام کو کوئی اشکال نہیں ہوا۔ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں تو مسلمان ہیں، مسلمان ملک میں پیدا ہو گئے تو مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو مسلمان ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو مسلمان ہیں۔ یہ ہمارے دماغ میں آیا ہوا ہے، وہاں ان میں سے کوئی چیز نہیں تھی۔ وہاں پر صرف ایک بات تھی، دعوت کے ذریعے سے اسلام میں آتے تھے اور پھر دعوت کے کام میں لگ جاتے تھے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں دعوت دی، بیت اللہ میں دعوت دی۔
انہوں نے پکڑ کر اتنا مارا کہ بے ہوش ہو کر گر گئے. جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے دعوت دے کر اپنے اوپر اس مصیبت کو لیا ہے؟ تو جواب میں کیا فرمایا؟ میں کہا مصیبت نہیں، راحت ہی راحت ہے. اس دعوت کے راستے میں جو بھی قربانی ہے وہ سب راحت ہی راحت ہے. آپ نے پڑھا ہوگا کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹا جاتا تھا. اور کیا کہا جاتا تھا کہ تم اس دعوت کو چھوڑ دو. یہ نماز پر نہیں ہو رہا تھا، یہ دعوت ہی کے اوپر سب کچھ ہو رہا تھا. چھوڑ دو وگرنہ ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے. اور یہ جواب میں کیا کہتے تھے؟ میرا مرنا اور جلنا اسی کے ساتھ ہے. حضرت عمار کا پورا خاندان وہ سارا مار کھاتا تھا. ان کو ریتوں پہ لٹا کر سینے پہ چٹانیں رکھ دی جاتی تھی، لیکن کیا کہتے ہیں، جان جا سکتی ہے، دعوت نہیں جا سکتی. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابتدائے اسلام بھی داخلہ بھی دعوت سے، اور اس کے بعد کوئی عمل نہیں سوائے دعوت کے، اسی کے لیے مرنا جینا تھا. اس سے صحابہ کرام کو دعوت کے لیے سب چیز قربان آسان ہوتی ہے، اور وہ دنیا میں اس کے لیے پھر گئے. ہمیں چونکہ مختلف راستوں سے دین نظر آتا ہے، اس لیے ہمارے نزدیک دعوت کی اہمیت نہیں رہی. دعوت جو ہے وہ نمائندگی ہے اور عبادت اللہ کی بندگی ہے. بندوں سے وعدہ کیا ہے، بندوں سے بندگی پر وعدہ کیا اللہ نے جنت کا، یہاں کا وعدہ نہیں کیا. نمائندگی پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر مقام نمائندگی پر ہو گئے تو اس دنیا میں بھی تم اوپر ہوگے، آخرت میں بھی اوپر ہوگے. یہ امت اپنے دور اول میں جو سب سے اوپر تھی وہ بندگی کی وجہ سے نہیں تھی، نمائندگی کی وجہ سے تھی. اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کیا کہا کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ نمائندگی کی وجہ سے اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے چاہے ایک ہتھیار ایک تلوار نہ ہو لیکن تم غالب ہوگے، تمہارے مقابل والے مغلوب ہوں گے. اس سے سب سے پہلے غزوہ بدر ہے. غزوہ بدر میں اللہ نے ایک جماعت ہمارے مزاج کی بنائی. وہ جماعت قرآن شریف میں ہے. جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کر رہی تھی. وہ کیا کہہ رہی تھی کہ حضور ہم تو قافلے ابو سفیان کے لیے نکلے ہیں، ہمارے پاس ہتھیار اور تلوار وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں ابو جہل لشکر لے کر آ رہا ہے. مقابلہ ہمیشہ ہتھیار اور تلوار سے ہوتا ہے، کیسے مقابلہ ہوگا؟ کیا بنے گا؟ ہم مرنے سے نہیں ڈرتے، ہم جان دینے کو تیار ہیں، لیکن مقابلہ تو ہمیشہ دریا ہو. تو اوپر سے جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام دے آئے. پیغام میں کیا تھا
کہ اگر کافروں کو بھی ہتھیار اور تلوار کی ضرورت ہے اور تعداد کی اور سامان کی ضرورت ہے اور تمہیں بھی ضرورت ہے تو میرے ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ نے پوچھا ہے کہ پھر میرے ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر فرمایا کہ تمہارے اطمینان کے لیے میں 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ وہ تو ایک ہی فرشتہ پوری دنیا کو لوٹ سکتا ہے، 1000 فرشتے۔ اس سے صحابہ کیا کہتے ہیں کہ وہ 1000 فرشتے ہمیں نہیں دکھائے، کافروں کو دکھائے۔ وہ کافر جب مسلمان ہوئے وہ بتایا کرتے تھے کہ اس وادی سے، یہاں کی پہاڑی سے فرشتے سب لباس پہنے ہوئے اتر رہے تھے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں 3000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں۔ پھر فرمایا کہ اگر ضرورت پڑی تو 5000 فرشتے بھیج دوں گا۔ اور پھر آخر میں کیا فرمایا؟ آخر میں کیا فرمایا؟ میں خود میدان میں آ رہا ہوں، دیکھتا ہوں کون ٹھہرتا ہے۔ جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور بدر میں مسلمان غالب آ گئے تو جوانوں میں جوش ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو ہم نے کیسے کیا کیا۔ اوپر سے فوراً وہی آئی، فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم نے قتل نہیں کیا، وہ تو اللہ نے قتل کیا ہے۔ یہ فرق ہے صحابہ کا اور ہمارا۔ صحابہ مقابلے میں ڈالتے تھے اللہ کو، جہاں شکست کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ہم لنگوٹ کس کس کے خود جاتے ہیں، ہر جگہ مار کھا کے آ جاتے ہیں۔ قرآن میں ضابطہ اللہ نے بیان کیا ہے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، دیکھو میدان میں مت اترنا جب تک کہ میری نصرت ساتھ نہ ہو۔ میری نصرت ساتھ ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت غالب نہیں آ سکتی، میری نصرت کے بغیر ہوگے تو مار کھا کے آؤ گے۔ ہمیں اللہ کی نصرت کا کبھی کوئی نہیں ہے، اپنی اپنی ترتیبیں سوچتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ وعدہ اللہ کا کہ ہر حال میں تم غالب آؤ گے، یہ اپنے نمائندوں سے ہے، بندگی کرنے والوں سے یہ وعدہ نہیں۔ 100% دین پر چلنے والے ہوں، 100% دین پر چلنے والے ہوں، ان سے یہ وعدہ نہیں کہ اللہ نے کہ تمہیں ضرور کافروں پر غالب کیا جائے گا، ہو سکتا ہے غالب ہو جاؤ۔ یہ وعدہ کہ ہر صورت میں غالب کیا جائے گا، یہ وعدہ اپنے نمائندوں سے کیا ہے کہ اگر تمہارے مقابلے پہ کوئی آئے گا، میرے نمائندوں پر ہاتھ ڈالے گا تو ایسا ہے جیسے مجھ پر ہاتھ ڈالنا ہے، میں اس کو کبھی چھوڑوں گا نہیں۔ پر اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ نمائندگی پہلی امتوں میں نبیوں کے ساتھ ہاتھ پہ تھی، اللہ نے یہ نمائندگی اس امت کو دے دی۔ وہاں کفار پر غالب آنے کے لیے نبیوں کا بیچ میں ہونا ضروری تھا، اس کے بغیر وہ غالب نہیں آ سکتے تھے۔ ہمارے لیے نمائندگی کا کام ضروری ہے۔ ہم اگر مقام نمائندگی پر ہیں تو مددوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے واقعات کو بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے۔
اس وجہ سے کہ یہ جب انبیاء والی زندگی اختیار کر لیتے تھے اور اپنی زندگی خالص اللہ کی بنا لیتے تھے تو کوئی مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا تھا. اب قرآن کریم میں ہے کہ بنی اسرائیل نے جب اپنی زندگی چھوڑ دی تو فرعون نے ان کو اس طرح سے جکڑا کہ ان کے بچوں کو ان کے سامنے ذبح کرتا تھا اور یہ بول نہیں سکتے تھے. اس سے بڑھ کر مصیبت کیا ہوگی انسان کے لیے کہ گود میں سے بیٹے کو چھین کر اولاد کو چھین کر ان کو ذبح کر دیا جائے اور وہ بول نہ سکے. اس پر کچھ دلوں میں بے چینی اور غم پیدا ہوا. اللہ کی جناب میں درخواست کی کہ یہ مصیبت ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے، یہ کیسے ٹلے گی؟ تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بھی دعوت دی اور فرعون کو بھی دعوت دی. فرعون اکڑ گیا. فرعون اکڑ گیا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں رب اعلیٰ ہوں اور کوئی رب ہو نہیں سکتا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جس کے ہاتھ پہ تیری موت و حیات ہے، بیماری ہے، رب وہ ہے اور اس رب نے مجھے بھیجا ہے کہ تاکہ تمہیں عافیت کا راستہ بتاؤں. اس کے سمجھ میں نہیں آئی. بنی اسرائیل نے قبول کر لیا. کچھ عرصے کے بعد ہماری طرح کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، فرعون یہ تو نہ اللہ کو مانتا ہے، نہ اللہ کی کتاب کو مانتا ہے، نہ اللہ کے نبی کو مانتا ہے، نہ ایمان اس کا ہے. اللہ سے کہو کہ اس کی گردن کیوں نہیں پکڑتے؟ یہ دناتا پھر رہا ہے، ہماری اولادوں کو قتل کر رہا ہے کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے. اوپر سے جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اللہ کا پیغام لے کر. پیغام کیا تھا کہ ان باتوں کے بنانے سے کچھ نہیں ہوتا. ان باتوں کے بنانے سے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم کتاب پر ایمان لائیں. یہ اپنی زندگی کو بدل کر موسیٰ علیہ السلام والی زندگی اختیار کرو. جب تم اس انسانی زندگی پر ہوگے تو پھر میں تمہاری مدد کروں گا. اس کے بغیر مدد نہیں ہو سکتی. آج جیسے ہم کہتے ہیں نا ہم تو پھر بھی مسلمان ہیں، پھر بھی مسلمان ہیں، پھر بھی مسلمان نہیں. اس پر نہیں بات ہے. ہم مسلمان ہیں، زندگی کافروں والی ہے، شکلیں کافروں کی، لباس کافروں کے، رہنا سہنا کافروں کا، طریقے سارے کافروں کے. گلوں میں سلیمیں ڈال رکھی ہیں مسلمان. مسلمان ہو کر ہم زندگی کافروں والی گزار رہے ہیں. اللہ نے ان مسلمانوں کے لیے جو مسلمان ہو کر زندگی کافروں کی گزارے ان کے لیے سزائیں سخت مقرر کی. دنیا میں سزا یہ ہے کہ سب سے زیادہ ذلیل و خوار ہو کر زندگی گزاریں گے اور آخرت میں اشد عذاب کی طرف لوٹا دی جائیں گے. اس
وقت جو مصیبتیں آ رہی ہیں وہ کیا ہے؟ مسلمان ہو کر نبی کی زندگی سے نفرت، نبی کی زندگی سے نفرت، صحابہ کی زندگی سے نفرت اور کافروں کی زندگی سے محبت، لباس ان کی، شکلیں ان کی، رہن سہن ان کا، پڑھنا پڑھانا ان کا، ساری زندگی کافروں کو دے رکھی ہے۔ یہ پوری زمین و آسمان کی مخلوق سوچتی ہے کہ یہ کیسے مسلمان ہے، یہ کس قسم کے مسلمان ہیں؟ کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، زندگی شیطان کی اور شیطان کے حوالیوں کی گزارتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو پیغام دیا گیا کہ ان باتوں کے بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، کہ ہم پھر بھی مسلمان ہیں، ہم پھر بھی ایمان لائے ہوئے ہیں، پھر بھی اللہ کو مانتے ہیں، پھر بھی اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، ان باتوں کے بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، زندگی بدلنی پڑے گی، زندگی موسیٰ علیہ السلام والی اختیار کر لو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ یا تو وہ ہمارے سے زیادہ سمجھدار تھے یا ان پر مصیبت زیادہ آئی ہوئی تھی، انہوں نے زندگی اپنی فوراً تبدیل کی، کچھ ہی عرصے میں زندگی تبدیل کر لی، اوپر سے پیغام آ گیا، اوپر سے پیغام آ گیا کہ تم اپنا اطمینان سے گھروں میں نمازیں پڑھو، گھروں میں رہو، فرعون سے نمٹنا میرا کام ہے۔ اللہ تعالی نے پہلے قحط بھیجا، اس نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تمہاری نحوست کی وجہ سے یہ قحط آیا ہے۔ اس کو سمجھ میں نہیں آئی بات، بس یہ فرق ہے ہمارا اور ان کا کہ وہ کاروائی اللہ سے کراتے تھے، ہم لگوٹ کس کس کے خود جاتے ہیں، بندہ بناتا کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ کی کاروائی کا کوئی ایک طریقہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی میں جو مسلمان ہیں ان کو کافروں کے مقابلے میں غالب کرتا ہوں، کبھی براہ کاروائی کر لیتا ہوں۔ اللہ پوچھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی اتنی بڑی قوم کو جہاد سے یا قتال سے ختم کیا گیا؟ میں نے کاروائی کی۔ قوم عاد کو جہاد سے یا قتال سے ختم کیا گیا؟ میں نے کاروائی کی۔ اب میرے لیے جہاد و قتال ضروری نہیں ہے، میں کاروائی کو مختلف طریقے سے کر سکتا ہوں۔ اللہ نے کاروائی کی، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّفَادِعَ بَيِّنَاتٍ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے طوفان کو بھیجا، سیلاب آیا، فرعون کے گھر اگر آپ دیکھیں گے الاقصر مقام ہے، الاقصر مقام، میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ 30 فٹ نیچے پانی چل رہا ہے، وہ گھر میں کیسے چلا گیا؟ دریائے نیل 30 فٹ نیچے ہے اور محلات فرعون 30 فٹ اونچے ہیں، پانی گھس گیا اس میں۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ نے پانی گھسا دیا، بلایا فوج کو، جیسے ہمارے یہاں بلایا جاتا ہے کہ اس مصیبت میں آ گئے ہیں۔ فوج نے کہا کہ ہم خود مصیبت میں مبتلا ہیں، ہم تمہاری امداد کیا کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑے اس نے کہا اپنے رب سے کہو کہ اس مصیبت کو دور کر دیں، ہم ایمان بھی لے آئیں گے اور تمہیں اپنے وطن شام میں جانے کی بھی اجازت دے دیں گے۔ جب وہ ٹل گیا تو کچھ عرصے کے بعد پھر بگڑ گیا،
کہنے لگے جادو ایک دفعہ چل گیا ہے، روز تھوڑی چلتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ جادو نہیں وہ اللہ کی کاروائی ہے۔ اللہ نے پھر ٹڈیوں کا عذاب بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری ٹڈیاں سبزہ کھاتی ہیں۔ جو موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے بھیجی گئی تھی وہ فرعون کے محلات میں داخل ہو گئی، انہوں نے پتھروں کو اور لوہوں کو چاٹنا شروع کر دیا اور وہ مکانات گرنے لگے۔ وہ ایسی ٹڈیاں خطرناک تھی۔ پھر اس نے ہاتھ جوڑے، نبی کا سینہ بڑا فراغ ہوتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، یہ مصیبت ٹل گئی۔ پھر اکڑ گیا تو اللہ نے جوؤں کا عذاب بھیجا۔ اللہ نے جوؤں کا عذاب بھیجا، سارے بدن میں جوئیں، کھانے میں جوئیں، پینے میں جوئیں، جو چیز ہے سب میں جوئیں۔ بڑے پریشانی ہوئی۔ اس پریشانی میں پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، پھر انہوں نے دعا کر دی، پھر وہ چلا گیا۔ پھر آخری میں پھر اکڑ گیا۔ پھر اللہ نے مینڈکوں کا عذاب بھیجا۔ مینڈکوں کا عذاب کیا تھا؟ مینڈکوں کا عذاب کیا تھا؟ کھانے میں مینڈک، پینے میں مینڈک۔ بنی اسرائیل کے ہاتھ میں گلاس ہے تو پانی ہے، ہاتھ میں لیتے ہیں تو مینڈک بن جاتا ہے۔ اللہ کی کاروائی کا کوئی ایک طریقہ تھوڑی ہے۔ بستروں میں مینڈک، گھروں میں مینڈک، ایک مینڈک کو مارے 10 مینڈک اس سے پیدا ہو جائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑے، پھر دعا کر دی۔ پھر آخری جو شکل آئی وہ کیا ہے؟ خون کا عذاب، ناک سے خون، کان سے خون، منہ سے خون، بدن سے خون، کھانا خون، پینا خون، رہنا خون، خون ہی خون، خون ہی خون۔ پھر اس نے کہا کہ اپنے رب سے کہو یہ تم دو ہی باتیں چاہتے ہو نا، کہ ہم ایمان لے آئیں اور تمہیں اپنے ملک شام میں جانے دیں، ہم دونوں کے لیے تیار ہیں۔ لیکن پھر اکڑ گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جماعت کو لے کر نکل چلے۔ اس جماعت کے پاس نہ تلوار نہ ہتھیار، اس کے کچھ نہیں تھا، کوئی چیز بھی نہیں تھی اس کے ساتھ۔ 8-10 لاکھ کی جماعت۔ ان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا تھا؟ سب سے بڑا ہتھیار کیا تھا؟ وہ ہتھیار اللہ کا ساتھ ہونا تھا۔ اللہ ساتھ ہو تو پھر غم کس چیز کا ہے؟ اب جب یہ پہنچے بحر قلزم پر، آگے سمندر، پیچھے فرعون کا پورا لشکر، بیچ میں بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ وہاں سے تو نکال لائے ہو، یہاں آ کر پھنس گئے ہیں، آگے جاتے ہیں تو سمندر ڈبوتا ہے، پیچھے دیکھتے ہیں تو وہ کمبخت پہلے ہی چھوڑتا تھا، اب وہ کہاں چھوڑے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، کلا، ہرگز نہیں، نہ سمندر ڈبو سکتا ہے نہ فرعون پکڑ سکتا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا دی؟ کلا ان معی ربی، میں نہیں چل رہا، میرا رب میرے ساتھ چل رہا ہے۔ سب سے بڑی قیمتی اور وزنی چیز جو مسلمانوں کے پاس ہوتی تھی وہ اللہ کی معیت تھی، جس کا آج غم نہیں ہے۔ آج اکثریت کو ساتھ لینے کا غم ہے، مال کو لینے کا ساتھ غم ہے، ملک کو ساتھ لینے کا غم ہے۔
حکومت کو ساتھ دینے کا غم ہے، اللہ کو ساتھ لینے کا غم کہیں بھی نظر نہیں آئے گا. سب ادھر ادھر مارے پھرتے ہیں، اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہاں سب سے بڑا غم کیا تھا کہ اللہ صاحب ہو جائے. تو کہا کلا ان معی ربی، میرے ساتھ ہے، کوئی غم کی بات نہیں ہے. حکم ہوا کہ اس سمندر کو لاٹھی مارو، یہ سمندر پھٹ کر راستوں کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی مارنے سے پہلے یہ فرمایا کہ مجھے یہاں سے گزرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو مومن آل فرعون کے قوم میں جو مسلمان تھا وہ سب سے پہلا اپنا گھوڑا لے کر وہاں دوڑا. سمندر کی موجوں نے گھوڑے کو الٹ کر پھینک دیا. عرض کرنے لگا یا نبی اللہ، یہ سمندر تو جانے نہیں دیتا. کہا بھی حکم نہیں ہوا. حکم ہوا، لاٹھی ماری، راستے بن گئے. راستے بن گئے اور پوری قوم 12 قبیلے تھے، 12 راستے سے اس سے گزر گئی. بیچ میں کہنے لگے کہ پتہ نہیں دوسرے جو ہے وہ ڈوب رہے ہیں، گر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. تو درمیان میں اللہ نے پھاٹک کھول لے کے ایک دوسرے کو گزرتے ہوئے دیکھ. ساری نکل گئی قوم. اب فرعون پہنچا وہاں، اس نے اس منظر کو دیکھا. اس نے کیا کہا؟ اس نے اپنے قوم سے کہا کہ وہ چلے گئے، ختم ہو گیا معاملہ، ہمارا قصہ. لیکن آپ کو معلوم ہے حکومت اور بادشاہت آدھا پاگل بنا دیتی ہے. جو کسر رہ جاتی ہے وہ ارکان حکومت اور ارکان اسمبلی وہ کرتے ہیں. سارے اس کے سر ہو گئے. کہنے لگے تم کہتے تھے ملک مصر میرا ہے، نہریں میری ہیں، سمندر میرے ہیں، دریا میرے ہیں. تو یہ تو آپ کے لیے راستہ کھولا ہے، ان کے لیے نہیں کھولا. آپ کے لیے راستہ کھولا ہے کہ جا کے ان کو پکڑ لیں. اور اللہ تعالیٰ نے بھی راستہ کھولے رکھا. جب 20 سمندر میں پہنچ گئے، پوری فوج 7-8 لاکھ کی فوج تھی. تو اللہ نے حکم دیا سمندر کو آپ کس کے لیے کھڑے ہو؟ جن کے لیے ہوتا وہ چل گئے. تو سارا کا سارا لشکر بھی ڈوب دیا. اب بنی اسرائیل پار نکل گئے. کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کیا پتا وہ کمبخت میں ڈوبا ہے کہ نہیں ڈوبا. تو اللہ نے ان کے اطمینان کے لیے اس کی لاش اٹھا کے باہر پھینک دی. وہ لاش اب تک قاہرہ کے عجائب خانے میں اب تک موجود ہے، میں نے خود دیکھی ہے. چلے گئے. اب آگے چلے تو صحرائے سینا ہے، نہ پانی نہ کھانا نہ کوئی چیز. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ پیاس نے بے حال کر دیا ہے، وہاں سے تو بچا ہے، اب پیاس کی وجہ سے موت آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی غم نہ کرو، اس وجہ سے کہ اوپر والا کیا کہہ رہا ہے، میں ساتھ ہوں، ہر غم کا علاج میرے پاس موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پتھر کا ٹکڑا لو اور اس پر زور سے چوٹ مارو. جب چوٹ ماری تو 12 چشمے پھوٹ پڑے اور 12 نہریں چل پڑی. ہر قبیلہ اپنے نہر کو پہچانتا تھا. پیاس کا مسئلہ حل ہو گیا. اب کہنے لگے بھوک لگی ہے، بھوک کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں انتظام کرتا ہوں.
کھانے پینے کے لیے کیا دیا؟ لٹیرے دیے جو یہاں بادشاہوں کو بھی روز نہیں مل سکتے، انہوں نے سالوں سال تک کھائے ہیں۔ نمکین غذا میں لٹیرے، اور یہ شبنم جو اوپر سے گرتی تھی، من نزلنا علیہم المن والسلویٰ، یہ میٹھی بن جاتی تھی، تو نمکین اور میٹھا دونوں کھانا کھا رہے تھے آرام سے، بالکل اطمینان سے رہ رہے تھے۔ کہنے لگے سورج کا سایہ پریشان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم سائبان بادل کا تان دیتے ہیں، یہ دن کو سایہ کرے گا اور رات کو ہٹ جایا کرے گا۔ یہ نظام ایک دن دو دن نہیں، سالوں سال ان کے ساتھ رہا۔ اب کیا ہوا؟ اس کو سن لے، میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اب کیا ہوا؟ اب وہی ہوا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ دیکھا کہ کافر لوگ موج سے پھرتے ہیں، جو مرضی کھاتے ہیں، جو مرضی کرتے ہیں، جیسے بھی کرتے ہیں، بڑی موج کی زندگی ہے، اور ہمیں پابندی ہے کہ ہم احکام اور ابدیت کی زندگی، ایمان کی زندگی گزاریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اپنے رب سے کہو کہ ہم لٹیر اور یہ من و سلوہ کھاتے کھاتے تنگ آ چکے ہیں، ہمارے لیے کوئی زمین ہو، اس کے اندر ہم ہل چلائیں، پیداوار ہو، مختلف سبزیاں، مختلف چیزیں وہاں نکلیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا، اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، تم اعلیٰ نظام زندگی کو ادنا سے بدلنا چاہتے ہو، تمہارا دماغ صحیح ہے یا نہیں؟ تو اندر کا جو چور تھا وہ کیا تھا؟ اندر کا چور تو یہ تھا کہ ہم نے اگر وہ زندگی اختیار کی جو یہ کافر اختیار کیے ہوئے ہیں، تو اوپر کا نظام بند ہو جائے گا، نیچے کا نظام ہے نہیں، مریں گے۔ اس وجہ سے کہا پہلے وہ نظام جو کافر اور مسلمان سب کے لیے برابر ہے اس کو کھلواؤ، پھر اس کے بعد وہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے، اہبطوا مصر فإن لكم ما سألتم، جس نظام کو تم چاہ رہے ہو ٹھیک ہے، یہ بھی دیتا ہوں، اور یہ بھی اعلان کر دیتا ہوں کہ اس نظام کے ساتھ ذلت، مسکرت، پریشانی لازمی ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کو سمجھ لیں کہ وہ نظام جو اللہ نے زندگی گزارنے کا دیا ہے، انسان بن کر اس کے اختیار کرنے میں سارے دروازے راحت عافیت کے کھل جاتے ہیں، مشکلات میں بھی راحت مل جاتی ہے، مصیبتوں کی جگہ پر بھی آرام مل جاتا ہے، اور انسان جب اس کو راستے کو چھوڑ کر اپنے ارد گرد کے کافروں کو دیکھ کر اختیار کرتا ہے تو دنیا میں بھی مار کھاتا ہے اور آخر میں جہنم جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام جس طرح سے کافروں کو کفر سے اسلام میں لانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، ایسے ہی بہت بڑی تعداد انبیاء کی وہ ہے جو مسلمان کافروں والی زندگی اختیار کر لیتے تھے، ان کو کفر والی زندگی سے نکالنے کے لیے بھیجے جاتے تھے۔ جس طرح کافر بن کر زندگی گزارنا، گزارنا یہ اللہ کو ناپسند ہے، اسی طرح سے مسلمان ہو کر کافروں کی زندگی گزارے یہ اس سے زیادہ ناپسند ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کو کافروں کو نکالنے کے لیے بھی
دعوت کا نظام دیا ہے، اور مسلمان جو پھنس جائیں کافروں والی زندگی میں ان کو نکالنے کا بھی وہی دعوت کا نظام دیا ہے۔ اور جیسے یہ دونوں نظام انبیاء کو دیے گئے ہیں، یہ دونوں نظام اس امت کو دیے گئے ہیں۔ کافروں کو اسلام میں لانے کے لیے بھی وہی نظام ہے، اور مسلمان جو کافروں کی زندگی اختیار کر لیں ان کو بھی کفر کی زندگی سے دوبارہ اسلام والی زندگی میں لانے کے لیے ان کے لیے بھی یہی نظام دیا گیا ہے۔ اس لیے پوری امت سے درخواست کر رہے ہیں کہ 3 باتوں کی نیت کرو۔ پہلی نیت یہ کرو کہ وہ ذمہ داری جو اللہ نے بحیثیت امت مسلمہ کی ہمیں دی ہے، ہم اپنی ذمہ داری پر واپس آنے کے لیے تیار ہیں۔ نیت کرنے سے اوپر کا نظام متوجہ ہو جاتا ہے کہ ہم دوبارہ اپنی اس ذمہ داری پر آنے کو تیار ہیں، اور پوری دنیا کے قوموں میں اور ملکوں میں جا کر تیرے پیغام کو پہنچانے کے لیے، ان کو تیری طرف لانے کے لیے ہم ہر قسم کی محنت کے تیار ہیں۔ ہے بھائی نیت نہیں ہے؟ نہیں نیت ہے۔ دوسری نیت کیا ہے؟ دوسری نیت یہ ہے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ذمہ داری افراد کو نہیں دی گئی ہے، پوری امت کو دی گئی ہے۔ یہ ساری کی ساری امت، چاہے امام تھا، چاہے مؤذن تھا، چاہے تاجر تھا، چاہے زراعت پیشہ تھا، چاہے حاکم تھا، چاہے محکوم تھا، ساری امت اس ذمہ داری کو پورا کرنے پر لگی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے دوسری نیت یہ بھی کرے کہ اس پوری امت کو دوبارہ اپنے کام پر واپس لانا ہے اور صاحب دعوت بنانا ہے نیت نہیں، پوری امت کو لانا ہے۔ اور تیسری نیت ذرا مشکل ہے کیونکہ وہ اپنے متعلق ہے کہ آج سے ہم نے اللہ سے معاملہ طے کر لیا ہے کہ ہمارا مرنا جینا اس ذمہ داری کے لیے ہوگا، یہ ذمہ داری سب سے اوپر رہے گی، باقی ہماری ساری چیزیں اس کے نیچے ہوں گی۔ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ملک چھوڑ سکتے ہیں، مال چھوڑ سکتے ہیں، وطن چھوڑ سکتے ہیں، اولاد کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس ذمہ داری کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم تیرے سے وعدہ کرتے ہیں، اور اللہ کیا کہتا ہے؟ تم اگر اس ذمہ داری کو پورا کرو گے تو تمہاری ساری چیزوں کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ تکفل اللہ جمیع حمومی۔ تو یہ نیت کہ یہ کیونکہ اللہ اس پر تیار نہیں ہے کہ اس کی نسبت سے جو ذمہ داری ہو وہ نیچے رہے اور آپ کے کام اوپر رہے، نہیں، یہ سب سے اوپر، وہ ساری چیزیں اس کے نیچے رہیں گی۔ اور اس ذمہ داری کا مقصد کیا ہے کہ انسان کافرانہ زندگی سے توبہ کر کے انسانی زندگی، دین والی زندگی پر آ جائیں۔ تو اس لیے اس کا بھی ارادہ کرو کہ ہم نے جو کافروں کی زندگی اپنا رکھی ہے ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جو آپ نے صحابہ کرام کو دی ہے، انسانیت کو دی ہے، ہم اس کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ 3 نیت کر لو، ہے نیت کہ نہیں ہے؟ اب اس مجمع میں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری اور اس نظام کی اہمیت ڈالتی ہے، ان سب سے یہ درخواست ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس ذمہ داری کے حوالے کر دیں۔ کتنے وقت کے لیے؟
صحابہ کرام سے اگر آپ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے جب تک کہ یہ ذمہ داری سب سے اوپر نہ ہو جائے اور کافرانہ زندگی ختم نہ ہو جائے اس وقت تک گھر نہ جانا۔ ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ یہ 3 دن کے لیے نکلنے پر روتا ہے، اس کو اگر یہ بات کہی جائے گی تو یہ تو یہی مر جائیں گے، ان کے ہارٹ یہی فیل ہو جائیں گے، نہیں تو گھر جاتے جاتے مر جائیں گے۔ یا تو ہمارا مرنا جینا اس کام کے لیے تھا، یا ہماری مناسبت اس کام سے یہاں تک ختم ہو گئی کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی کام ہے۔ اسے حضرات کیا کہتے ہیں کہ بھائی چونکہ مناسبت ختم ہو گئی ہے تو دوبارہ کام سے مناسبت پیدا ہو جائے، اس کے لیے عمر میں پہلی دفعہ 4 مہینے لگا لیں، پھر ہر سال 40 دن دیں، پھر ہر مہینے میں 3 دن دیں، پھر ہر ہفتے میں گشتیں اور جمعرات کا اجتماع وغیرہ کریں۔ اس سے جو کام سے مناسبت ختم ہو گئی ہے یہ مناسبت دوبارہ ہو جائے گی، یہاں تک کہ دل میں یہ بات آ جائے کہ اب یہ کام سب سے اوپر رہے گا، باقی سب اس کے نیچے رہیں گے۔ یہاں تک پہنچنا یہی تک ہے، لیکن چونکہ مناسبت ختم ہو گئی ہے تو دوبارہ مناسبت کو پیدا کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اب اس مجمع میں جن لوگوں نے 4 مہینے پہلے لگا لیے ہیں اور اپنے شہر میں اپنے ملک میں 2-3 سال پابندی سے کام کیا ہے اور اس کام کو اوپر رکھ کر کام کیا ہے، ان سے یہ درخواست ہے کہ حوصلے کے ساتھ اپنے آپ کو 7 مہینے کے لیے پیش کر دیں۔ پکڑ دکڑ کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رسی میں ڈال کر نہیں کھینچتے، اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں۔ جن کے دل میں اللہ نے ڈالا ہے یہ اللہ کی توفیق ہے، اس کو ضائع نہ کریں اور وہ حوصلے سے اپنے آپ کو 7 مہینے کے لیے پیش کر دے بھائی۔ فرمائیں اس